بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. سر بنو میں چیئرمین صاحب توجہ. بنو میں جانی خیل ایریا میں 22 دن ہو گئے پوری قوم دھرنا دیے بیٹھے. انٹیریئر منسٹر صاحب چلے گئے. میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. سر دوسری بات یہ ہے کہ بولتے رہیں گے آپ بولو. اچھا جی. سر دوسری بات یہ ہے کہ میرے حلقے میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں جو ہے پیسکو جو ادارہ ہے پاکستان پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی, اس کے اندر کیپیسٹی ایشوز ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً ان کا ایک 20 ارب روپے کا پلان ہے. 20 ارب کا. اب صاحب آپ سٹارٹ, آپ توجہ دیں گے تو میں سٹارٹ کروں گا نا. آپ کی طرف ہی ہے. آپ اگر اچھا جی تو وہاں پہ 20 نہیں, اب میں چاہوں گا کہ آپ توجہ دیں بیکاز وہ نارمز اس طرح نہیں ہے نا. مطلب ہے وہی والی بات, وہ میرے بچے والی بات کہ اسکول چلڈرن میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, لیکن ہمیں تو وہ حص ہے نہیں. اینی ویز بات صرف یہ ہے کہ پیسکو جو ہے اس کو کیپیسٹی انہانسمنٹ کی ضرورت ہے. ان کا ایک 20 ارب کا پلان ہے جس سے خیبر پختونخوا کی بجلی میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے, اور ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ کافی فرق پڑ سکتا ہے. بجٹ پہ اب میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا. بجٹ کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا. پاکستان میں کبھی کسی نے آئیڈیل بجٹ نہیں دیا, اگر کوئی کہتے تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن ہم اپنی کنسٹرینٹس میں بجٹ کو وہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پی ایس ڈی پی میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور صوبوں کا بھی تقریباً 2 ٹریلین روپیز پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اور اے ڈی پیز کے ہیں. اگر وہ پیسے اچھے طریقے سے لگ جائیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. دوسرا, آپ جو احساس پروگرام ہے, اس کو بی آئی ایس پی بھی کہتے ہیں, بچوں والی باتیں جو وٹ ایور یو کال اٹ, بیسک چیز یہ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اس میں اگر جو ایلوکیشنز ہیں اگر اس کو انہانس کر کے اس کو لگایا جائے بڑا فرق پڑے گا. پھر یہ جو لونز ہیں یہ جو نوجوانوں کے لونز ہیں, اگر یہ اس کو پش کیا جائے اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا. کلائمیٹ چینج ایک ہے خطرہ ہمارے لیے جس میں 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پھر اگر آپ ہمارے واٹر ریسورسز کی بات کریں اس میں 91 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سو آئی ٹی ہے, انڈسٹری ہے, اپنا کنسٹرکشن ہے, اس پہ انسینٹیوز ہیں. اس سے سو یہ بجٹ جو ہے اٹ از این ایمبیشس بجٹ. ایمبیشس ان دا سینس کہ ہم اس کو آگے پوش کریں گے. اب سر آتے ہیں سی پیک کی طرف. سی پیک جو ہے یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ پارٹی لائن سے اوپر ہے. ہم اکثر سیاست میں آ کے کوئی نہ کوئی ایسی ایک پولیٹیکل بات کر جاتے ہیں. سر میں ایک وہ پارلیمنٹری نارمز میں ہوتا ہے کہ نو بڈی شوڈ شو دیئر بیک ٹو دا چیئر. سو اگر کوئی ممبر چیئر کو بیک دکھا رہے تو they should know this. رولز میں بہت کچھ اور بھی ہے. رولز میں بہت کچھ ہے لیکن سیاستدان میں وہ نہیں ہے نا. اسی لیے تو ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور پھر ہم یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں بھی پھر ہمیں شرم نہیں آتی. تو سر ایشو یہ ہے کہ سی پیک از این انیشیٹو وچ از ابو پارٹی لائن. اس کے اوپر ہم نے, اور یہ اس کو ہر حکومت نے کلیم کیا ہے, پچھلی حکومت نے بھی, اس سے پچھلی حکومت میں, اور کرنا بھی چاہیے بیکاز سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. سو اس کے اندر جو ابھی ہمارا وے فارورڈ ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زونز, اس کے علاوہ گوادر. اس چیزوں سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. دوسرا ہمارا اب آگے جو آؤٹ لک ہے دیٹ شوڈ بی جیو اکنامک rather than جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل. افغانستان میں اس وقت ایک ٹرانزیشن جاری ہے, بہت سارے ویریبلز ہیں. یہ اس وقت ٹیسٹنگ ٹائمز ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز کر سکیں. ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ جی افغانستان میں ہمیں امن کی ضرورت ہے تاکہ ہم سینٹرل ایشیا میں کاروبار کر سکیں.
ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ افغانستان ان اٹ سیلف از اے ہیوج بزنس اپرچونٹی. افغان بزنسز اربوں ڈالر ترکی میں اور دبئی میں انویسٹ کرتے ہیں, اور ان کی بیکاز ہمارے ڈیلیگیشنز آئے ہیں افغانستان سے, ان کی ڈیسٹینیشن آف چوائس از پاکستان. تو اگر ہم اپنے ریجیمز کو اور ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اڈیپٹ کر لیں, ویزا ریجیمز میں تھوڑی سی انسینٹیوز دے دیں, تو اس سے بڑا زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. دوسری چیز افغانستان کے اوپر جو ماضی میں ہم نے غلطی کی ہے, اس دفعہ ہم نے ہر صورت, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے, ہمیں ہر صورت میں انشور کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر سکیں کہ کل کو ہمیں اس کا نقصان ہو. افغانستان میں ڈسپائٹ ہماری ماضی کی غلطیوں کے ابھی بھی بہت زیادہ پاکستان کے لیے گڈ ول ہے. سو جو بیسز کی بات ہے جو کہ پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, یہ بیسز ہمیں کسی صورت نہیں دینے چاہیے. یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم نے یہ غلطی کر لی. اچھا سر, اب ایک اور بات, ہم کہتے ہیں نا سی پیک, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ 70-80% میں بھی 90% لوگوں کو ایون پارلیمنٹ میں اس کے کانسیپٹ کا ہی نہیں پتا. سی پیک از اے فریم ورک. It is a framework of connectivity, business activity and اپنے آپ کو ہم نے سیٹ کرنا ہے کاروبار کے لیے, ہم نے ماحول بنانا ہے. سو اسی فریم ورک کو آپ اٹھا کے کہیں اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. You can also have a پاکستان افغانستان سینٹرل ایشیا کوریڈور اسی طرز پہ, اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. سو ہمارا ایک چیز جو ہم اکثر کہتے ہیں نا اسٹریٹجک انٹرسٹ, اسٹریٹجک آبجیکٹو, ہمارا اسٹریٹجک آبجیکٹو اس وقت ہے اکنامک گروتھ, ہمارا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے انڈسٹریل گروتھ, ہمارا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے فورن انویسٹمنٹ. ہمارے پاس پیسے ہوں گے, ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ہم کسی اور چیز کی طرف وہ کریں گے. تو سر یہ امپورٹنٹ ہے وے فارورڈ. اچھا ایک اور, خیبر پاس اکنامک کوریڈور ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے کے پی میں بھی اور افغانستان میں بھی فنڈ ہو رہا ہے. سو وہ بھی ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں. سو ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں بہت سی ویریبلز ہیں, لیکن اس میں ہم فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں. افغانستان میں ہمیں فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرنا ہے. افغانستان از اے سوورن کنٹری لائک اینی ادر کنٹری. اٹ از ناٹ اے بیک یارڈ جس میں میں کھیلوں, انڈیا کھیلے یا کوئی اور کھیلے. سو ہم نے وہاں پہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا ہے تاکہ اگلی حکومتوں میں ہماری گڈ ول ہو اور ہمارے اکنامک آبجیکٹیوز میٹ ہو سکیں. 3-4 دن پہلے بہت انفارچونٹ ہوا, بہت انفارچونٹ, ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی عزتیں اچھالی اس ہاؤس کے اندر. دونوں طرف سے ہم نے جس قسم کی اپنے آپ کو انڈرمائن کیا اس کی شاید کہیں مثال نہیں ملتی. یہاں تک کہ ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, افسوس کی بات, دونوں سائڈ پہ, بیکاز پارلیمان کا اپنا وجود بھی ہے. پارلیمان یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایز اے پارلیمنٹیرین ہم آپس میں ریکنسیلیشن بھی فیل نہ کر سکے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امداد آئی. اور جب ہمارا اتنا رول ہو کہ ہم آپس میں بات ہی نہ کر سکیں, اپنا ہاؤس ہی ٹھیک نہ کر سکیں, تو آخر میں ہم کس لیے بچ جائیں گے؟ گدھے اور گھوڑوں کا حساب ہی رکھیں گے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہاتھ میں ہوگا کیا؟ یہی کہیں گے کہ اکنامک سروے میں گدھے کتنے بڑے اور گھوڑے کتنے کم ہوئے. سر اب آئیں, ذرا سوچیں, ہم اوتھ لیتے ہیں, اپنے اوتھ کو ریکال کریں, اور پھر 3 لائنیں میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کی پریمبل کا جو ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, میں اس کو ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. Now therefore we the people of Pakistan, dedicated to the preservation of democracy achieved by unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, do hereby through our representatives in National Assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution. اس عظیم رسپانسبلٹی کو دیکھیں, اور جو ہم نے اپنی عزتوں کو اچھالا اس کو دیکھیں. افسوس کی بات ہے یہ ہمیں, اور پھر جس طرح یہ چیزیں چل پڑی وہ بھی سوچو شرم کی بات ہے. ہمیں تھوڑی بہت ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اب سر آئیں, بہت سی ہم نے باتیں سنی, ہم نے بہت سی, لیکن ایک چیز جس کا میں آئی ایم سو پراؤڈ آف دا پرائم منسٹر, ان کی ہی اسٹوڈ لائک اے راک. یہ تو کہتے ہیں نا کہ فلانا اور یہ وہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا قانون. ڈاکٹر شیرین مزاری شوڈ اے لاٹ آف گریٹ
ارباب صاحب. جی بہت شکریہ سر. بیسیکلی ایک اور چیز جو میں پوائنٹ, میرا 14 سال کا بیٹا ہے, اس نے پرسوں مجھے میسج کیا کہ بابا کہیں آپ نے بھی اس بک تھروئنگ کمپٹیشن میں اس فش مارکیٹ میں جس کو آپ لوگ نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اس میں کہیں حصہ تو نہیں لیا. میرا 14 سال کا بیٹا پارلیمنٹ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہاں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ الیکٹڈ ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ فلانا ہے. اتنی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو شکل دکھانے کے لائق نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی, ہم سب کو تھوڑی بہت شرم کر لینی چاہیے. دوسری سر, انفورس ڈس اپیئرنس کے اوپر جتنا بولڈ سٹیپ اس حکومت نے لیا ہے اس سے پہلے کہیں نہیں ہوا. اس سے پہلے صرف لپ سروس ہوئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان, ڈاکٹر شیرین مزاری نے لیڈ لی اینڈ the پرائم منسٹر stood like a rock behind her. اور یہ قانون کیبنٹ سے پاس ہوا. دوسرا قانون پروٹیکشن آف جرنلسٹ, حال ہی میں اسلام آباد میں جو یہ دو تین ایشوز ہوئے ہیں جس سے جو نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے, بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں اس شہر میں ہوں. ہمارے من حیث القوم اور ایز اے کنٹری ہمیں نقصان ہے. ہم اس ملک کا نقصان, نہ ریاست کا نہ اداروں کا, کسی کا ہم نقصان نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سٹرونگ ہو, یہ ملک سٹرونگ ہو اور ہماری ایک سٹیچر اس دنیا میں. سر اس کے اوپر میں آپ کو سر 2-3 کوئکلی فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. 2015 جنوری میں ہائی کورٹ کہتا ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا ڈائریکٹ ذمہ دار کیبنٹ ہے. اس کے بعد آپ فیبروری 2021 میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملیز نے سٹیج ان کیا. 18 مارچ کو پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ملا اور پرائم منسٹر نے حکم دیا کہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں اور لیجسلیشن ڈرافٹ کریں. اس کے نتیجے میں 6 مئی کو کیبنٹ نے دونوں قوانین اوکے کر دیے. یہاں اب پارلیمان کے اوپر ہے کہ ہم زینب الرٹ بل کی طرح 8-9 مہینے اس کو یہاں پہ رکھیں, یا جو ہم نے 3 ایئر فورس, آرمی اور نیوی کے ایکٹس 8 دنوں میں پاس کیے, ہم اس سائڈ پہ جائیں. پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں, اس کو ہم نے اب ایکسپیڈائٹ کرنا ہے. اس پہ کمیٹی جو ہم لوگ کبھی سنتے ہیں, اس پہ ہمیں کمیٹی کھیلنی نہیں چاہیے. اس کو ہم نے پش کرنا چاہیے بیکاز یہ پاکستان کی وقار کی بات ہے. اچھا سر, اب آئیں 2-3 بہت سیریس ایشوز ہیں. یہ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور ملک میں امن و امان کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ٹرینڈ بن گیا ہے پاکستان میں, ہر کسی دوسرے بندے پہ کفر کے فتوے لگا دو, یہ کافر, فلانا کافر, فلانا کافر. اس میں صرف ایک چیز کہوں گا, ایک بات, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور میں ذرا اس کو سیدنا عمر بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص اپنے بھائی کو, مفہوم ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو کفر دونوں میں سے کسی ایک پر پلٹے گا. سو اسلام میں سخت ممانعت ہے کسی کو کافر کہنے کی, بیکاز اگر اس کے اندر اتنا بھی ایمان ہوا تو وہ بات آ کے آپ پہ آتی ہے. اس ٹرینڈ کو ہم نے ختم کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث کا کوئی جواب نہیں ہوتا, نہ منطق سے نہ کسی اور دلیل سے. دوسری طرف ہم یہاں پہ ایک اور ٹرینڈ, ہم ہر کسی کو غدار کہتے ہیں, یہ غدار ہے, وہ غدار ہے, وہ غدار ہے. غدار وہ شخص ہوتا ہے جس کو پاکستان کی عدالت غدار قرار دے. نہ یہ ہاؤس, نہ کوئی انڈیویجول, نہ کوئی جماعت, نہ کوئی ادارہ کسی کو غدار کہنے کا مجاز نہیں ہے. اس ملک میں یہ ایک ہی دفعہ ہو چکا ہے, اور اگر اس میں بھی رجوع ہو جائے اور وہ فیصلہ اوور ٹرن ہو جائے تو الگ بات ہے. ہمیں ججز کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کا طریقہ ریفارم ہے, اس کا طریقہ پروپیگنڈا نہیں ہے. ہمارے ملک میں انتہائی ضروری ہے فری جوڈیشری. سر تیسری بات انفارچونیٹ یہ بھی ہے, مجھے اب سر 2-3 منٹ دیں, میں ختم کرنے والا ہوں. فرانس میں گستاخی ہوئی, ظلم ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انہوں نے بات کی. ہر مسلمان جو اپنے آپ سے, اپنے آل اولاد سے, اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے, اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی کوٹ ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہر طرح سے اس کو انشور کریں. لیکن فرانس میں گستاخی ہوتی ہے, 3 دن اس ملک کے مسلمانوں کو تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے.
اس کی ہمیں کہاں اسلامی تاریخ میں کہاں روایت ملتی ہے؟ فتح مکہ ہوا، کیا اس طرح کا کچھ ہوا؟ بہت سی فتوحات ہوئی، جیروسلم کو مسلمانوں نے فتح کیا، کیا غیر مسلموں کو تکلیف ہوئی، ایذا ہوئی؟ ہم نے یہ کیوں کیا؟ کیا ہم یہ جائز بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گستاخی پہ تو جذباتی ہوتا ہوں، لیکن اس کے نام پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی زیادتی ہوتی ہے، تو کیا وہ میرے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ وہ میرے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے؟ حال ہی میں ایک عیسائی جوڑا جس کے اوپر الزام لگا 7 سال قید کاٹنے کے بعد بری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ 7 سال انہوں نے جیل کاٹی اور آخر میں بے گناہ ثابت ہوئے۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں، میں صرف یہ ذہن میں، اور یہ میرے اس ہاؤس سے بھی سوال ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ کل کو ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم لیجسلیٹر تھے یہاں پہ، میرے نام پہ لوگوں سے زیادتی ہوئی، تم نے کیا کیا؟ کیونکہ تم بیک لیش سے ڈر رہے تھے کہ نہیں میں اس پہ بات کروں گا تو میرے اوپر بیک لیش آئے گا، تو پھر تو وہ بات غلط ہوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے، اپنے آپ سے اور اپنے آل اولاد سے اور اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر انصاف کی بات ہم نہ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انصاف کے اوپر سنیں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8، اس کو پڑھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تم اس عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ تو یہ چیز سمجھیں، اس Wind up, please, سر 2 منٹس 2-3 منٹ سر، میں اس چیز کو سمجھیں، اور یہ مطلب ہے اس میں نہ ہماری عدالت کا یا کسی اور کا، ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ تنظیم اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے اس عظیم رب کا، اس عظیم دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جب بھی استعمال کرتی ہے، اس کا آخرت میں بھی رسوائی ہے اور دنیا میں بھی رسوائی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس رسول اللہ کے معاملے میں اس کو ویپنائز نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں سٹنگ گورنر کو قتل کر دیا گیا، اس کا ہم نے کیا کیا؟ اس کا کیا ہوا؟ ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ ہم اس دین کے اوپر مرن مٹنے والے لوگ ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ Thank you. G.